السلام علیکم، صبا نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا چیف جسٹس بھی گزرا ہے جس نے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی، بلا تاخیر مقدمات نمٹائے اور بلا خوف و خطر تاریخی فیصلے سنائے۔ فوجداری مقدمات کے ماہر اس جج نے سیاستدانوں، ججوں، وکلا، فوجی افسران، مذہبی جماعتوں سمیت کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی۔ بطور جج اپنے پورے کیریئر میں 60,000 سے زائد مقدمات نمٹائے۔ وہ صرف 11 ماہ 2 روز یعنی 337 دن کی مختصر مدت کے لیے چیف جسٹس بنے، لیکن اس مختصر عرصہ میں بڑے تاریخی فیصلے سنائے جو پاکستان کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس جج نے کس آرمی چیف کی کون سی پیشکش ٹھکرائی۔ یہ سب معلومات سننے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، جس چیف جسٹس آف پاکستان کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہیں جسٹس آصف سعید خان کھوسا، جو صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 2012 میں اس وقت ناراض کیا جب انہوں نے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے نااہلی کے فیصلے میں خلیل جبران کی نظم پٹی دا نیشن کا حوالہ دیا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی جسٹس آصف سعید کھوسا کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کو دی گئی پھانسی کا فیصلہ بھی برقرار رکھا۔ جسٹس کھوسا اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے توہین مذہب کیس میں گرفتار آسیہ مسیح کو بری کر دیا۔ ان دونوں فیصلوں کی وجہ سے جسٹس کھوسا کو مذہبی حلقوں کی طرف سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ممتاز قادری کو پھانسی کے فیصلے کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے جسٹس آصف کھوسا کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کی پیشکش کی، لیکن وہ پیشکش انہوں نے قبول نہ کی۔ اپریل 2017 میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے تیسری بار منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف کو لندن فلیٹس خریدنے کے حوالے سے جھوٹا بیان دینے پر نااہل قرار دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جسٹس کھوسا کو اس وجہ سے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ انہوں نے اپنے فیصلے کا آغاز گاڈ فادر ناول کا حوالہ دے کر کیا۔ جسٹس کھوسا نے جنوری 2019 میں چیف جسٹس بننے کے فوراً بعد ماڈل کورٹ متعارف کرائیں۔ انہوں نے پولیس افسران کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے ہر ضلع میں شکایات کے مراکز قائم کروائے جن کی رپورٹ ماہانہ بنیادوں پر عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی جاتی تھیں۔ بعض وکلا جسٹس آصف سعید کھوسا کے رویے سے بھی ناراض تھے، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسا ایسے جج تھے جن کا دوران سماعت کبھی بھی کسی کے ساتھ نامناسب رویہ دیکھنے میں نہ آیا، تاہم وہ کسی بھی صورت کیس ملتوی نہیں کرتے تھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا سے اعلیٰ عدلیہ کے کچھ ججز بھی ناراض تھے کیونکہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے فیصلوں میں ہائی کورٹ کے ججز کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھائے تھے، جن کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی کو برطرف کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے بھی تحریر کی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں پاناما لیکس میں نام آنے پر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی گئی تو کچھ وکلا نے جسٹس آصف سعید کھوسا کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن بعد میں اس جج نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا پر سپریم کورٹ کے موجودہ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جانبداری کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے صدارتی ریفرنس آنے کے بعد انہیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ نہیں ہوئے، تاہم اس وقت پی ٹی آئی حکومت آزمائش میں گھر گئی جب جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنی مدت کے آخری ماہ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا مقدمہ اٹھایا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ سننے والی فوجی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ کو بنایا، جنہوں نے پرویز مشرف کو غداری کا مرتکب قرار دے کر سزائے موت سنا دی۔ جسٹس کھوسا نے دہشت گردی کے لفظ کی تشریح کی اور سپریم کورٹ میں بطور جج 10,000 سے زائد مقدمات نمٹائے۔
जस्टिस आसफ सईद खोसा को एक अहदसाज जज के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में रिटायरमेंट के वक्त मारूफ शायरा फहमीदा रियाज की नज़म फैज़ कहते पढ़ी। जस्टिस खोसा का कहना था, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न हैं इतने, कुछ और भी हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जब जस्टिस खोसा ने ये नज़म पढ़ी तो कमरा अदालत काफ़ी देर तक तालियों से गूंजता रहा। नाजरीन, ये थी हमारी एक्सक्लूसिव खबर, मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।